الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد. آپ سب کو اس درس قرآن کے پہلے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانا اور اس کتاب کے ذریعے دین کو، اسلام کو سمجھنے کی، دیکھنے کی کوشش کرنا. اکثر مسلمان ایسا نہیں کرتے، اکثر شیعہ، اکثر اہل سنت ایسا نہیں کرتے. اس پروگرام کا جو مقصد ہے میں اشارہ کر دوں آپ کی خدمت میں، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جب انشاءاللہ یہ لیکچر ختم ہوگا تو جو باتیں بھی اس میں کی جائیں گی، ممکن ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوں کہ جو آپ کو نہیں لگے اور آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں، اور سوالات پیدا ہونے چاہیے. میں عرض کیا کرتا ہوں مومنین کی خدمت میں کہ جس دن ہم لوگوں نے یہ روش اپنا لی کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کچھ قبول نہیں کریں گے، تو اس دن ہمارا ٹریک سیدھا ہوگا. ورنہ ہم دعویٰ کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین آئین دیا، قانون دیا، لیکن دعوے کی دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی قوموں میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. یا تو دین میں خرابی ہے یا ہمارے اندر خرابی ہے. ہماری نظروں میں ایک بہت بڑی اور بنیادی ترین خرابی اللہ کی کتاب سے دوری ہے. قیامت کے دن قرآن مجید نے خود بیان فرمایا کہ اللہ کا رسول، وہ رسول کے جس کی شفاعت کے ہم منتظر ہیں، وہ اپنی قوم کی اسی قرآن کے بارے میں شکایت کرے گا کہ میری قوم جو دنیا میں خراب ہو گئی اور دنیا میں رسوا ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کی کتاب سے، اے اللہ تیرے اس قرآن سے دور تھے. توجہ فرمائیں، بہت ساری باتیں انشاءاللہ ذہن میں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ بیان کر دی جائیں گی. آج پہلا سیشن ہے، اگرچہ ہم نے جو پوسٹ شیئر کی تھی یہاں کے دوستوں نے، انتظامیہ نے، اس پر لکھا تھا کہ آغاز اس درس کا سورۃ الفاتحہ سے ہوگا. آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہی ہوگا، لیکن مناسب یہ لگا کہ ہم پہلے اس درس میں قرآن مجید کی امپورٹنس اور یہ بات کہ اس درس کو اٹینڈ کرنے سے ہمیں کن سوالات کے جواب ملیں گے، اور قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور قرآن سے کیوں دور ہے. توجہ فرمائیں. ہمارے بچے کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کا رسول جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سب کو یاد ہے میرے خیال میں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت. ذرا غور سے سنیے گا. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ غیر سنجیدہ رویہ ہے ہمارا. جس روش کی اللہ نے مذمت کی ہے، اس کو برا کہا ہے، ہماری بالکل وہی روش ہے، اور وہ ہے باپ دادا کا دین. جس طرح ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہم اسی طرح چل رہے ہیں. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ جو حدیث ثقلین ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ہم بچپن سے سنتے ہیں. بچپن سے سنتے ہیں کہ رسول اللہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر گئے ہیں، اور ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا. لیکن جیسے شہروں پر ٹریفک کے لیے بائی پاس بنے ہوتے ہیں تاکہ ٹریفک شہر کے اندر داخل نہ ہو،
ہم بھی جب حدیث ثقلین پڑھتے ہیں تو قرآن کے اوپر سے بائی پاس بنایا ہوا ہم صرف اور صرف توجہ کدھر کرتے ہیں؟ اہل بیت کی طرف. یہ غلط ہے. اہل بیت کی طرف توجہ بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول نے 2 چیزیں کہی ہیں. ایک چیز کافی نہیں ہے. قرآن کو بائی پاس کر جاتے ہیں دوسروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ کیونکہ تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تمہاری حالت خراب ہے، تم صراط مستقیم پر نہیں. لیکن اگر وہ پلٹ کے سوال کرے کہ تم قرآن سے کتنا اٹیچ ہو، تو جو جواب ہے وہ ہم سب اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں. ایک سوال شاید آپ نے سنا ہو، وہ میں جہاں بھی جاتا ہوں پہلی دفعہ جہاں بھی درس کا موقع ملتا ہے ان کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کامن سینس کی بات ہے، لیکن دین کے بارے میں بعض اوقات ہم کامن سینس سے بھی کام نہیں لیتے. وہ سوال شاید آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو اور وہ آپ سے کہے کہ مجھے تمہارے دین میں دلچسپی ہے، مجھے کوئی کتاب دو جس سے میں اسلام کو اسٹڈی کر سکوں، جس کو پڑھ کے مجھے پتہ چلے اسلام کیا چیز ہے، لیکن ایسی کتاب ہو کہ جس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہو. کیونکہ جب سے مجھے اسلام سے دلچسپی ہوئی ہے مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ تم تو کئی گروپس میں، کئی پارٹیوں میں تقسیم ہو. مجھے اسلام کی ایسی کتاب دو کہ جس پر سب کا اتفاق ہو. تو آپ کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن. کوئی اور کتاب نہیں. مسلمانوں نے اتنی محنت کی ہے، کوئی کامن چیز نہیں چھوڑی، کوئی کامن کتاب نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، ایک کتاب ہے جس کا نام کیا ہے؟ قرآن. آپ اسے قرآن دیتے ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن آپ سے ایک اور سوال کرتا ہے، اور وہ سوال اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو کتاب مجھے دے رہے ہو اسلام پڑھنے کے لیے، تم نے بھی اسلام اسی میں سے پڑھا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی نہیں پڑھا. یہ مذاق، یہ جوک، یہ حماقت ہے. اس درس میں ہم بہت سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیں گے آپ کو. جو سوال آپ کے ذہن میں یاد رکھیے گا، بعد میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ حتماً سوال پوچھیں. آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ قرآن مجید اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب صحیح ہے اور ایک مطلب اس کا بالکل غلط ہے. غلط مطلب کون سا ہے؟ کہ اگر حدیث اہل بیت ہو تو نہ ہو تو قرآن سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ گمراہی ہے، اور یہ نظریہ سبب ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے. ہمارے معاشرے میں قرآن نظر، ہماری زندگیوں میں قرآن نظر نہیں آتا. اس کو پڑھنا رائج نہیں ہے. ہم دعاؤں کی کتابیں پڑھیں گے، ہم وظائف پڑھیں گے، ہم فلان پڑھیں گے، جو سب سے اوپر جس کا درجہ ہے وہ نہیں پڑھیں گے. کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ غور کیجئے گا. قرآن مجید اسلام کی امپورٹنٹ ترین کتاب ہے، معتبر ترین کتاب ہے اسلام کی، لیکن اس سے اسلام سیکھنے کا رواج نہیں. رسول اللہ کے بعد ہماری فیورٹ، پسندیدہ ترین پرسنالٹی مولا علی ہے. ہم ہر جگہ سے مولا علی کا ذکر سننا چاہیں گے. مولا کی اپنی زبان سے مولا کا ذکر سننا، مولا کی بات سننا ہمارے یہاں رائج نہیں. کتنے جنہوں نے نہج البلاغہ پڑھی ہوئی؟ آپ سوچیے ایسا کیوں ہوا کہ جو آج بری حالت آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، یہ اس لیے ہے کہ ہماری اپنی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں، ہمارا دین سنا سنایا ہوا ہے. معتبر ترین کتاب قرآن اسلام کی نہیں پڑھیں گے. مولا کی معرفت کی بہترین کتاب نہج البلاغہ نہیں پڑھیں گے. تیسرے نمبر پر محرم اور سفر میں اور پورا سال امام سجاد کو یاد کریں گے، گریہ کریں گے، ان کے مصائب پڑھیں گے. امام سجاد نے جو ہمارے لیے میراث چھوڑی ہے وہ نہیں پڑھیں گے.
ایمان کی صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ وہ نہیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، ان کے نام پہ نیازیں دیں گے، لیکن ان کی کتاب نہیں پڑھیں گے۔ ذہنوں میں انسان کے سوال آتا ہے ایسا کیوں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر آپ کے لیے سخت بات نہ ہو، بعض ایسی چیزیں کہ جن کی سند، جن کا یہ ثابت ہونا کہ ائمہ سے آئی ہیں، وہ ثابت نہیں ہے لیکن رائج بہت ہے، اور وہ چیزیں کہ جو سند کے اعتبار سے، معتبر ہونے کے اعتبار سے بہت ہیوی ہیں، بہت بھاری ہیں، وہ رائج نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں؟ ایک سلوات پڑھیے۔ ایک اور سوال، ایک چھوٹا سا کوئز آپ سے۔ دو سوال آپ سے کروں گا، دونوں کے دو جواب ہیں، ایک جواب صحیح ہے، ایک جواب غلط ہے۔ عام طور پہ جو امتحان ہوتے ہیں اس میں جو صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ میں جو آپ سے سوال کروں گا اس میں صحیح جواب دینے والا فیل ہو جائے گا۔ دو سوال، دونوں کے دو جواب۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، انسانوں تک پہنچایا، اللہ کا قرآن کے نزول سے، قرآن کے نازل کرنے سے اصلی مقصد کیا تھا؟ بنیادی ترین مقصد۔ دو جواب ہے، پہلا جواب، ایک جواب غلط ہے، ایک صحیح ہے، آپ نے صحیح بتانا۔ اس سوال کا پہلا جواب یہ کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، اصل مقصد تھا انسانوں کی ہدایت، کہ انسان اس کو پڑھ کے ہدایت لے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ اللہ کا اصلی مقصد یہ تھا کہ انسان اس کو پڑھ کے ثواب لے۔ صحیح جواب کون سا ہے؟ جی کوئی ہے جو کہے کہ اصلی مقصد ثواب لینا؟ ٹھیک ہے، پہلا جواب آپ کا بالکل صحیح ہے، آدھے فیل ہو گیا۔ دوسرا سوال، ہمارے معاشرے میں جب عام طور پہ ہم قرآن کو کھولتے ہیں، ماہ رمضان میں کھولتے ہیں یا اور جگہوں پہ، جب بھی ہم جب قرآن کھول کے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 اس کو پڑھ کے اسلام سیکھنا اور ہدایت لینا، یا نمبر 2 جواب اس کو پڑھ کے ثواب لینا؟ ثواب۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس قوم کی رائے اللہ سے ہی نہ ملتی ہو اس کا کیا اثر ہوگا؟ جس قوم کی رائے، دیکھیں کسی مولانا سے اختلاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کسی پروفیسر سے اختلاف کرنا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سے اختلاف، اور وہ بھی جانتے بوجھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ خداوند عالم نے اس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے دیا ہے، اس کے باوجود آپ خود کہہ رہے، اسی لیے میں نے کہا جو صحیح جواب دے گا فیل ہے، جو غلط جواب دے گا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جو صحیح جواب دے گا وہ فیل ہے، دونوں صورتوں میں فیل ہے، اس لیے کہ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 121۔ میری خواہش ہوگی انشاءاللہ کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ تشریف لائیں، اگر تو یہیں پہ ارینج ہو سکے تو بہت بہتر ہے، قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں ہو، یا آپ کے پاس آپ کے موبائل میں جو آیات پڑھی جائے وہ آپ کے سامنے کھلی ہو، ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے ہو، کہ اگر میں اوپر نیچے کروں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ بالکل یہ نہ سمجھے کہ جو بات میں کر رہا ہوں صحیح ہے۔ انسان کا وہ دین اسٹرانگ ہوتا ہے جس کو وہ شعوری طور پہ قبول کرتا ہے، سمجھ کے قبول کرتا ہے، ورنہ آج مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے تعلیمی اداروں میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ کے ہمارے بچے بے دین ہو رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو دین ان کو بتایا وہ باپ دادا والا دین ہے، وہ عقلی اور شعوری دین نہیں ہے۔ اس پر جب کوئی ٹیکنیکل بندہ آ کے ضرب لگاتا ہے، وار کرتا ہے، تو وہ آگے سے اس وار کو برداشت نہیں کر سکتا۔
اور خاص طور پہ باہر بھی ایسا کہ جو اس کا کوئی ٹیچر کر رہا ہو، جس کے پاس اس کو ہر روز جاتا ہے، اور اگر بچہ ہم سے آ کے سوال کرے تو ہم آگے صرف اس کو ڈانٹ پلائیں، کیسی بے دینوں والی کافروں والی باتیں کر رہے ہو. اس ڈانٹ سے ہم اس کو اور کافر کر رہے ہیں، اس ڈانٹ سے ہم اس کو اور خدا سے دور کر رہے ہیں. ایک پہلے ظلم کیا کہ اس کو شعوری طور پر دین نہیں سکھایا، اور اب دوسرا ظلم اپنے غیر منطقی غیر عاقلانہ رویے سے یہ کر رہے ہیں کہ ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ وہ اور دین سے بھاگ جائے، ہمارے سامنے نہ بھی بولے لیکن ایکچولی اندر سے وہ بے دین ہو جائے گا. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، یہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کے بعد اس آیت کی وضاحت میں، جسے ہم تفسیر کہتے ہیں، ایک فرمان معصوم آپ کو سناؤں گا. آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم صرف اہل بیت کی ان باتوں کو سننے کے عادی ہیں جن کو ہم فضائل کہتے ہیں. ہم داد دینے کے عادی ہیں، ہم واہ واہ کرنے کے عادی ہیں، ہم ان سے ذمہ داری لینے کے عادی نہیں ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس کا ہم شکار ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل ایسے جنت نہیں دے گا جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں، جس نے یہ کر لیا اس پہ جنت واجب ہوگی، چونکہ یہ آدھا سچ ہے. جنہوں نے یہ بتایا جس نے یہ کیا اس پہ جنت واجب ہوگی، انہوں نے یہ بتایا جو یہ نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا، یا جو یہ کرے گا جہنم میں جائے گا، وہ نہیں بتایا جاتا. آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، میرے ذہن میں آگے میں عرض کر دوں، سورہ یاسین کی آپ سب تلاوت کرتے ہیں. جو سورہ یاسین کا ترجمہ بھی جانتے ہیں وہ میری تائید کریں گے. سورہ یاسین کے شروع میں ایک آیت آتی ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے دور کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہنے لگا کہ اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، انبیاء کو فالو کرو. اس وقت اللہ کے رسولوں پر کیس چل رہا تھا، لوگ جمع تھے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے آئے، یہ منحوس ہیں. تو یہ شخص کے جو مومن تھا، اس کو پتہ چلا، یہ دوڑتا ہوا آیا، وہاں پہ اسے پتہ تھا مجھے ماریں گے، یہ بات کرنی آسان نہیں ہے. جب پوری قوم خلاف کھڑی ہو، اب یہاں پہ میں انبیاء کی حمایت کروں تو مجھے مار ہی پڑنی ہے، اور اس کو قتل کر شہید کر دیا تھا. اس بندے کی باتوں کو، جملوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنایا. کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم انبیاء کو فالو کرو. اب توجہ فرمائیے، جو زیادہ یاسین پڑھنے کے عادی ہیں ان کے لیے فیملیئر ہو گیا ہے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اتبعوا پیروی کرو، فالو کرو، پیچھے چلو، کس کے لیے؟ من لا يسألكم، جو تم سے سوال نہیں کرتا. یہ دلیل دے رہا تھا کہ یہ لوگ صحیح ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں مرسلین کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو؟ اس لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اس کو فالو کرو جو تم سے دین بتانے کا، لا یسألکم اجرا، تم سے اجر نہیں مانگتا. یہاں بھی ہمارا اللہ سے اختلاف ہے بہت بڑا. وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے. اب ذرا آپ انشاءاللہ صحیح جواب ہی دیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دین اس سے لیا جائے کہ جو دین بتانے کے لیے مانگتا نہیں. آپ ذرا ایمانداری سے بتائیے کہ ہماری قوم زیادہ تر دین کن سے لیتی ہے، جو مانگتے ہیں ان سے یا جو نہیں مانگتے؟ جی، یہاں بھی اللہ سے اختلاف ہے. تو ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ جو خدا کی بتائے، خدا کے سجیسٹ کیے ہوئے راستے سے ہٹ کے چل رہے ہیں، وہ کس جنت میں رہ رہے ہیں؟ اس وقت پورے پاکستان میں جتنے مسلک ہیں، سب سے زیادہ پیسہ کس ممبر پہ ملتا ہے؟ جی، یعنی سب سے زیادہ اس قرآن کی آیت کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا ثواب سورہ یاسین پڑھنے سے ملتا ہے. اگر ہم اسی آیت کے میسج کو پامال کر رہے ہیں، ہمیں یہ خدا ہمیں سجیسٹ کر رہے ہیں کہ دین کس سے لو، ہم کہتے ہیں نہیں.
توجہ فرمائیں. اب دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسے تلاوت کرنے کا حق. اولئک یؤمنون بہ، بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، غور سے سنیے گا. خداوند عالم جن کو اس نے اپنی کتاب دی ہے ان کے بارے میں بتا رہا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے. بیسیکلی یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ پہلے سپارے کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور یہ بنی اسرائیل کے بارے میں. ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو دین کے نام پہ، دین کو تحریف کر کے، عوام تورات سے کٹ چکے ہیں. عوام تورات سے کٹ گئے ہیں تو ان کے جو دین فروش علماء ہیں، دین بیچ کر کھانے والے، پیسے کھانے والے جو علماء ہیں، انہوں نے تورات میں تحریف کر دی. ان کو پتہ ہی نہیں، چونکہ یہ تورات سے کٹ گئے. آج بھی ایسے جو قرآن سے کٹا ہوا ہے، میں ایک آیت پڑھوں اپنے پاس سے ترجمہ کر دوں، آپ کو کیا پتا؟ اور اگر میں سریلا بھی ہوں تو آپ کو بالکل پتہ نہیں چلے گا. اگر میں شعر میں بتاؤں آپ کو تو آپ کو بالکل پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ہمیں شعر میں دین سننے کا زیادہ مزہ آتا ہے نثر سے. یہ جو یہودی تھے مدینہ کے، انشاءاللہ پہلے جز میں بڑی ڈیٹیل سے یہ بات آئے گی کہ یہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے. یہ مدینہ کیسے آباد ہوا تھا؟ یثرب، اس جگہ پہ کوئی آبادی نہیں تھی. یہ جو یہودی تھے ان کو بتایا گیا تھا، ان کو پتا تھا کہ اللہ کا آخری رسول اس سرزمین پر آئے گا. یہ فلسطین سے، شام سے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے ڈھونڈتے آئے تھے، اور جو نشانیاں ان کو بتائی گئی تھی ان نشانیوں کے مطابق یہ پھر یہاں پر آباد ہوئے، تاکہ یہاں پہ اللہ کے آخری رسول نے آنا ہے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے، کیونکہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ سب سے بہترین امت ہوگی. لیکن جب رسول اللہ آئے تو یہ سب سے بڑے دشمن تھے، جبکہ پہچانتے بھی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دین انہوں نے گھڑ لیا تھا اس کا مزاج رسول اللہ والے دین سے نہیں مل رہا تھا. گھڑا ہوا دین، تحریف شدہ دین. وہ تحریف شدہ دین کہاں سے آیا تھا ان کے پاس؟ مال کھانے والے علماء نما افراد سے. یہ یاد رکھیے گا، جتنا میں علماء کا نام لوں یہاں پر، مراد علماء سور، علماء حق نہیں، جن پہ قرآن نے تنقید کی. بیسیکلی یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن ہمارے بارے میں بھی بالکل اسی طرح. اس لیے کہ قرآن مجید نے اگر کسی کی مذمت کی ہے اور قرآن کا حصہ بنایا تو کس لیے مذمت کی ہے؟ تاکہ قرآن پڑھنے والا وہ حرکت نہ کرے. اور اگر کسی کی تعریف کی ہے، کسی گزشتہ قوم کے کسی کام کی تعریف کی ہے، تو کس لیے اس کو قرآن کا حصہ بنائے؟ تاکہ قرآن پڑھنے والا اس کو اپنائے. اس لیے نہیں ہے کہ بندہ کہو یہودی تو بہت برے تھے، خود وہی حرکتیں کر رہا. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہم بڑی اچھی قوم ہے. یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. کب قبول ہے؟ کہ جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے اس کی اتنی قدر شناسی بھی کرو. جتنی امپورٹنٹ یہ چیز ہے اتنی امپورٹنٹ تم اگر تم دے رہے ہو، پڑھ رہے ہو، اس سے دین سیکھ رہے ہو، تب تم ایمان رکھتے ہو اس پر. ایک بچہ جس کو ایک کتاب دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سال کے اینڈ میں تمہارا اسی کتاب سے امتحان ہوگا، اگر اس کو ایمان ہے کہ اس کو پڑھ کر میں پاس ہوں گا تو پڑھے گا. اس کو پیرنٹس اس کی ٹیوشن بھی لگوائیں گے، یقینی بنائیں گے اس بات کو کہ جب امتحان کا ٹائم آئے تو یہ کتاب میرے بچے کو آتی ہے. جن کتابوں کا فائدہ ایک ایک سال کا ہے ان کی امپورٹنس زیادہ ہے قرآن مجید سے. قرآن سیکھنے پر کوئی توجہ نہیں دیتے بھی ہیں تو کیا ناظرہ عربی پڑھنی آ جائے بس. اس لیے کہ
ہمارے اندر یہ فیلنگ ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے سے ہمیں فائدہ ہو. فیلنگ ہے، جس کو فیلنگ ہوتی ہے وہ کرتا ہے. اگر ایک چھوٹے بچے کو ماں جب وہ آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتا ہے، اس کی ماں جائے بازار میں اور کسی بک شاپ سے وہ پہلا جو قاعدہ ہوتا ہے انگلش کا، ٹھیک ہے، وہ لے کر آئے جس پر اے ایپل اور آگے فوٹو بنی ہوتی ہے. تو وہ چھوٹے بچے کیسے پڑھاتی ہے؟ اے، وہ بولتا ہے اے، وہ کہتی ہے ایپل، بچہ کہتا ہے ایپل. تو پھر جس کی زبان انگلش نہیں ہے اس کی ماں سے کیا کہتی ہے؟ ایپل یعنی سیب. کیوں کہتی ہے ایسے؟ اسے پتہ ہے کہ جب تک اسے ایپل کا میننگ پتہ نہیں ہوگا یہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. کامن سینس. اور اس کو میننگ آنا چاہیے تاکہ یہ زبان اس کو زندگی میں فائدہ دے، یہ زبان اس کو سمجھ آئے. اس زبان میں بہت ساری باتیں ہیں جو اس کو بینیفٹ کریں گی دنیا کی زندگی میں. تو زبان بغیر میننگ کے تو کیا زبان؟ ہم لوگ اتنی اے بی سی والے قاعدہ جو ہوتا ہے پہلا، اتنی امپورٹنس میں قرآن کے لیے قائم نہیں. حاضرہ پڑھایا بچے کو، قرآن پڑھنا بھی پڑھنی ہے. ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا ماشاءاللہ، فنکشن ہو رہا ہے گھر میں. بچے سے پوچھو کوئی چیز پتہ ہے کیا لکھا ہو؟ کچھ پتہ نہیں. بچے کے ابا سے پوچھو اسے بھی کچھ پتہ نہیں. بچے کی اماں سے پوچھو اسے بھی کچھ پتہ نہیں. یہ غلط ہے. خدا کی نظروں میں جن کو کتاب دی گئی ہے اس کی حق کے تلاوت کرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر. اور پھر خدا نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس نے کفر کیا، میں کفر کا میننگ بتاؤں گا انشاءاللہ دوران درس، آج نہ بھی ہو سکتا انشاءاللہ، بہت ساری باتیں آئندہ درسوں کے لیے. کفر کا وہ معنی ہی نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے شناختی کارڈ میں نادرا کے پاس کیونکہ مسلم لکھا ہوا ہے لہذا مسلمان، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم، جو غیر مسلم ہے وہ کافر ہے. قرآن مجید میں یوں نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ کی بات جان بوجھ کے نہ ماننے والا کافر ہے. کفر یعنی جان بوجھ کے بات نہ ماننا. بہت سارے کانسیپٹس ایسے ہوں گے کہ جو آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے ہمارا وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم قرآن مجید کے بارے میں اسی ٹریک پر چل رہے ہیں نسل در نسل، جس ٹریک پہ یہودی چلے تھے تورات کے بارے میں. اسی لیے اللہ کا رسول قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جنہوں نے قرآن کا جان بوجھ کے انکار کیا، میں کفر کا ٹرانسلیشن کیا کر رہا ہوں، جان بوجھ کے انکار کیا یعنی نہیں تلاوت کی، نہیں سمجھے اس سے. تلاوت کا میننگ بھی سن لیجئے. ایک ہوتا ہے عربی کا لفظ تلاوت، ایک ہوتا ہے قرات. دونوں میں سنے ہوئے. قرات ہے پڑھنا، تلاوت کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی ایسا پڑھنا جس میں فالو کرنا بھی ہو. جو بات پڑھی ہے اس کو فالو کرنا، اسے کہتے ہیں تلاوت. ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے کوئی بچہ بہت اچھی طرح امتحان کی تیاری کرے اور اس کے بعد ٹاپ کرے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس نے ایسا پڑھا کتاب جیسے پڑھنے کا حق تھا. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق تھا. یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جس نے اس بات کا انکار کیا وہ خسارہ اٹھائے. اب دیکھیے اس آیت کے نیچے اس کی یہ جو کہا گیا یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کرتے ہیں ایسے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اس کا معنی امام نے بیان کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. امام نے آیت کی تلاوت کی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ قال، اور یہ آیت تلاوت کر کے امام نے فرمایا یرتلون آیاتہ. فرمایا اس کا معنی یہ ہے، حق کے تلاوت کا معنی یہ ہے. حق کے تلاوت کیا چیز ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا، ترتیل ایک ٹرم بھی ہے اس کی تجوید کی.
ایک خاص انداز سے، ایک خاص سپیڈ سے قرآن کو پڑھنے سے ترتیل کہتے ہیں. لیکن جو قرآن مجید کے اندر آیا سورۃ المزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، وہ یہ نہیں ہے جو ٹرم ہے، جو اصطلاح ہے. ترتیل یعنی اس طرح آہستہ آہستہ پڑھنا کہ معنی اچھی طرح سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بلٹ ٹرین کی طرح سورہ یاسین 1000 بار پڑھنی ہے، اب لگے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے اللہ نے کیا کہا. مولا امیر المومنین نے منع فرمایا اس طرح پڑھنے سے. کہا مجھے ناپسند ہے کوئی قرآن کی تلاوت اس طرح کرے کہ اس کی توجہ اینڈ کی طرف ہو کہ ختم کب ہوگا. جیسے بعض لوگ دعا مانگتے ہیں، دعائے جوشن کبیر ہو رہی ہوتی ہے ماہ رمضان میں. اب دعا کیا ہے؟ خدا سے درخواست، یا اللہ ہمیں یہ چاہیے. ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے دعا میں؟ صفحے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی رہ گئی تاکہ باہر جا کے چائے پیئے، وقفہ ہو، دعا ختم ہو تو باہر جا کے چائے. اس دعا سے کیا ملے گا جس سے جان چھڑانے کے لیے بار بار صفحے الٹ رہے، کب ختم ہوگا؟ 100 بار یاسین پڑھو، 1000 بار یاسین پڑھو، یہ ورد کرو، وہ ورد کرو. یہ رسمیں ہیں. اس کام کے لیے اللہ نے نہیں قرآن مجید اتارا. پھر کہہ رہا ہوں جو سوال ذہن میں پیدا ہو انشاءاللہ وہ کیجیے گا. یرتلون آیات، یہ آپ کی تلاوت کیا ہے؟ نمبر 1 اس طرح پڑھتے ہیں کہ اچھی طرح سمجھ سکے کہ کہا کیا گیا. اور وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اور اس طرح پڑھنے سے پھر اچھی گہری سمجھ، تفقہ یعنی اچھی انڈرسٹینڈنگ، اچھی سمجھ پیدا کرتے ہیں. اور جب سمجھ پیدا کر لیتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تیسری چیز وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، پھر جو قرآن کے حکم ہے اس پر عمل کرتے ہیں. یہ آپ کی تلاوت ہم کرتے ہیں. وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ، اللہ نے جو اچھے وعدے کیے ہیں اس کی امید لگا لیتے ہیں. وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور اللہ نے جو غلط نتائج کی دھمکی دی ہے اس سے ڈرتے ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے یہ کیفیت ہوتی ہے، جب کوئی اچھا وعدہ اللہ کا دیکھتے ہیں تو امید لگاتے ہیں، اور جب کوئی دھمکی دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں اس سے. اب یہ ذرا امید کا میں آپ کو میننگ بتا دوں، مثالیں، چونکہ قرآن کی اپنی روش میں مثالیں دینے والی ہے. یہ مثال توجہ سے سنیے گا. امید کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں آپ نے اسکول ختم کیا، کالج میں داخلہ لیا، سارے آپ کے جو وہاں پر کلاس فیلوز ہیں نئے، آپ نہیں جانتے. آپ ذرا پڑھائی میں درمیانے تھے یا کمزور تھے، تو آپ نے طریقہ یہ سوچا کہ میں کسی اپنی کلاس میں، جو میری نئی کلاس ہے کالج میں، اس میں کسی ایسے بچے سے دوستی کرتا ہوں ڈھونڈ کر کہ جو بہت پڑھاکو ہو، بہت زیادہ محنتی ہو، تو اس سے دوستی کروں گا تو پھر اس کی صحبت میں رہ کے میں بھی ذرا اچھے نمبر لے لوں. تو آپ نے انٹرویو کرنا شروع کیا اپنے نئے کلاس فیلو سے، بیچ میٹس کا انٹرویو کیا. ایک سے آپ نے پوچھا کہ جو ایگزام ہوگا ایف ایس سی کا یا مثلاً اے لیولز کا، آپ کیا امید ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن آئے گی؟ تو کسی نے کہا کہ وہ دعا کرو پاس ہو جائیں، پہلے بھی دعاؤں سے ہی پاس ہوئے، اب بھی دعا سے. آپ کہیں گے یہ میرے مطلب کا بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بندے چیک کرتے کرتے ایک بندے کے پاس آپ پہنچے، اس نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو جانتے نہیں ہو، بالکل نیا بندہ ہے. آپ نے سوال کیا، اس نے کہا مجھے امید ہے میں انشاءاللہ ٹاپ کروں گا. آپ نے کہا یہی بندہ ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا، یہی بندہ. تو آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ دوستی کرنا پسند کریں گے؟ کہتا ٹھیک. اب یہ جس نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ ٹاپ کروں گا، اس ایک جملے سے آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں ایک تصویر پیدا ہوگی. کیا؟ کہ یہ بڑا محنتی پڑھنے والا بندہ جو ٹاپ کرنے کی سوچ کرتا ہے. اس لیے آپ نے اس کو سلیکٹ کیا دوستی کے لیے. کلاسز شروع ہوئی، پہلے دن آپ نے دیکھا کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے، یہ پیچھے لگا ہوا ہے، مثلا موبائل پہ لگا ہوا چھپ کے. آپ نے کہا چلو پہلا دن. آپ نے دیکھا دوسرا پیریڈ آیا، دوسرا دن آیا، دوسرا مہینہ آیا، یہ آوارہ گرد ہے. کتاب میں کتاب اس کے سامنے کرو، اس کی سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ارد گرد کی باتیں کرو تو یہ بڑا انجوائے کرتا ہے. تو آہستہ 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 جب آپ ایک مہینہ آپ اس کے ساتھ رہے تو آپ کو پتہ چل گیا یہ تو بالکل ہی فارغ آدمی ہے، پڑھتا ہی نہیں. ایک مہینے کے بعد آپ نے پھر سوال کیا. اب پہلے آپ نے اس کا عمل نہیں دیکھا ہوا تھا، اب آپ نے اس کا عمل دیکھا. اب آپ نے اس سے پھر سوال کیا. سوال کیا کہ آپ کو کیا امید ہے کہ جب
آخری فائنل ایگزام ہوں گے. اب اگر یہ آپ سے دوبارہ کہے میں نے پہلے نہیں کہا تھا انشاءاللہ ٹاپ کروں گا, اب آپ اس کے بعد مانیں گے؟ آپ کہیں گے میرا بچہ ایک تو یہ کہ آج سے تیری میری دوستی ختم, دوسرا آپ اسے کہیں گے کہ جو تیری حرکتیں ہیں نا تیرا پاس ہونا بھی مشکل ہے اور تو کہہ رہے میں ٹاپ کروں گا. یہ جو کہا کہ جب اللہ کی قرآن کی آیات پڑھتے ہیں امید لگا لیتے ہیں, تو جس کو امید ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا عمل اٹیچ ہوتا ہے. جس کو یہ امید ہے میں نے ٹاپ کرنا ہے اس کا عمل کیسا ہوگا؟ جس نے جتنا اچھا رزلٹ لینا ہے اس کا عمل اتنا زیادہ گواہی دینا چاہیے کہ یہ اس قسم کا بندہ ہے. اور جو دعا مانگے کہ مجھے جوار پنجتن پاک میں یا اللہ جگہ دے اور زندگی اس کی جوار ابلیس والی ہو عملی طور پر, تو یہ تضاد اللہ کے یہاں قبول اس طرح جوار پنجتن پاک نہیں ملا کرتا, اس طرح جوار انبیاء نصیب نہیں ہو کرتا. یہ معنی اس وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ کہ جب اللہ کے اچھے وعدے دیکھتے ہیں قرآن میں اس کی امید لگا لیتے ہیں, یعنی ساتھ اس کا عمل بھی اٹیچ ہوتا ہے, کیونکہ وہ وعدے ایسے نہیں ہوتے کہ صرف پڑھ لینے سے مل جائیں, اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِ اور قرآن کے قصوں سے عبرت لیتے ہیں. جتنے قصے قرآن میں بیان ہوئے یہ اس لیے نہیں ہے کہ بندہ یہودیوں کا ذکر پڑھے اور کہے بہت ہی گندے تھے یہودی, یہ اس لیے کہ دیکھیں تم بھی اسی ٹریک پہ تو نہیں چل رہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا پہلا سپارہ جب ہم انشاءاللہ پہلا جز جب قرآن کا پڑھیں گے آپ کو بتاؤں گا کہ کسی کام میں یہودیوں سے پیچھے نہیں ہے. رسول اللہ کے زمانے میں جو صفات یہودیوں کے اندر پیدا ہو چکی تھی آپ کو میں اشتہار دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے, فلم سے پہلے اس کا اشتہار ہوتا ہے. یہودیوں کا ایک عقیدہ جس کو بہت کنڈیم کیا قرآن نے وہ یہ تھا کہ ہم پکے جنتی ہیں. آج مسلمانوں کا ہر مسئلہ کیا کہتا ہے جی, نہ صرف یہ کہ ہم پکے جنتی ہیں, دوسرے ہمارے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ پکے جہنمی ہیں. یہ کس کا مزاج ہے؟ قرآن نے بتایا کس کا مزاج ہے؟ یہودیوں کا. اور آج ہمارا. اسی لیے اس زمانے میں جس طرح یہودی رسوا ہو رہے تھے آج ہم ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اقوام عالم مسلمانوں کی کیا حالت ہے. اس لیے کہ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. وہ کسی قوم میں اپنا نبی بھیجتا ہے, اپنا قانون کو دیتا ہے, اگر وہ اس پہ عمل کرے خدا ان کو فضیلتیں دیتا ہے, دنیا میں بھی عزت دیتا ہے, آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ کرتا ہے. لیکن جو قومیں اس کے دیے ہوئے آئین پر عمل چھوڑ دیں پھر خدا بند عالم کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جس قوم سے کہتا ہے ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے اسی قوم کو کہتا ہے ہم نے تم پہ لعنت کر دی. یہ قرآن میں کس لیے بتایا گیا ہے؟ تاکہ اب جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ حرکتیں نہ کرے جو انہوں نے کی تھی. یعتبرون بقصص قرآن کے قصوں سے عبرت لیتے ہیں بجائے ان پر لعنت کرنے کے. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صفت میرے اندر تو نہیں ہے جس پر قرآن نے ان کو ان کی مذمت کی, انہیں برا بھلا کہا. وَيَأْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ قرآن کے اندر جتنے بھی امر آئے ہیں کہ یہ کرو انہیں پھر کرتے ہیں. وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِهِ اور قرآن کے اندر جتنی نہیں آئی ہے کہ یہ کام نہیں کرو پھر اس سے رک جاتے ہیں, پھر نہیں کرتے. اب دیکھیے یہ بتایا کہ حق کی تلاوت کیا ہے, انشاءاللہ یہ واضح ہے. اب اس حدیث کے اگلے آخری حصے میں امام ایک قسم کھاتے ہیں, قسم کھاتے ہیں تاکہ سننے والے کو اور توجہ ہو جائے کہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. قسم کھا کے کچھ چیزوں کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ نہیں ہے حق کی تلاوت, یہ کام یہ نہیں ہے حق کی تلاوت جو قرآن نے کہا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جن کو امام نے حق کی تلاوت بتایا وہ اب نہیں کرتے قرآن کے ساتھ, اور جن کے بارے میں امام قسم کھا رہے ہیں کہ یہ حق کی تلاوت نہیں ہے وہ ہم کرتے ہیں. اللہ سے بھی اختلاف ہے قرآن کے بارے میں اور اپنے ائمہ سے بھی اختلاف ہے, اس لیے کہ ہم ائمہ کے فضائل سے ہمیں عشق ہے, ائمہ کی تعلیمات سے ہمیں عشق نہیں ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فضائل سننے سے جنت مل جاتی ہے اور تعلیمات سے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا, ہمارا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا. فرماتے ہیں ما ہو واللہ نہیں ہے یہ یعنی حق تلاوت, اللہ کی قسم, حفظ آیات
قرآن مجید کی آیات کو حفظ کر لینا اللہ کی قسم حق کی تلاوت نہیں ہے فضیلت، کوئی شک نہیں اس میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پورا قرآن یاد ہو پھر بھی آپ جھوٹ بولتے ہو مثلا، پھر بھی آپ کو پتہ نہ ہو کہ اللہ نے کیا تصویر پیش کی ہے اس دین کی، کیا مزاج ہے اسلام کا، کیا دین کا مزاج ہے، آپ پورا قرآن رٹ لو، لوگوں کو سنا سنا کے نام کما لو، حق کی تلاوت نہیں۔ ماں کتنے حفاظ تھے جو دشمنان امیر المومنین کے اندر، خوارج میں کتنے حفاظ تھے۔ حفظ کرنا فضیلت ہے لیکن جب عمل کے ساتھ جڑا ہو، وضو کرنا ثواب ہے فضیلت ہے لیکن جب نماز کے ساتھ جڑے، آپ دیکھیے مثال، آپ کے سامنے ایک بندہ ایسا ہو کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے ٹھک سے جاتا ہے وضو کرتا ہے بغیر کسی ڈیلے کے، آپ نے پہلے دن دیکھا جیسے ہی اذان ہوئی بندے نے کام چھوڑا فوراً چلا، کدھر جا رہے ہو؟ وضو کرنے جا رہے ہو۔ آپ بڑے امپریس ہوئے، اتنا اول وقت میں وضو، کیا بات ہے اس میں، لیکن آپ دیکھا وضو کر کے آگے بیٹھ گیا اور نماز پڑھی نہیں، قضا کرنی، آپ کو تعجب۔ پھر اگلی اذان ہوئی، پھر ایسے بلٹ کی طرح گیا وضو کر کے آ گیا، لیکن پھر نماز نہیں پڑھی۔ تیسرے چوتھے دن آپ کہیں گے تو مذاق بنایا ہوا ہے، یہ وضو اس لیے ہے تاکہ بندہ وضو کر کے نماز پڑھے، تو وضو کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ آپ مجھے خود بتائیے، وضو کرنا پر اللہ نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، لیکن یہ وضو ایک پہلا سٹیپ ہے ایک اگلے دوسرے سٹیپ کے لیے۔ جو بندہ کہے کہ مجھے اس کا ثواب چاہیے اگلا کام میں نے نہیں کرنا، کتنا ایک ثواب دے گا اللہ نے پوچھا؟ تو نے تو مذاق بنا لیا۔ ہم نے بھی ایسے پڑھنا ہے سمجھنا نہیں، اگلا سٹیپ لینا ہی نہیں، اور جو سمجھ رہا ہو وہ اس کے لیے اگلا سٹیپ کیا ہے، ایکچوئل جو ہدف وہ ہے اس پر عمل۔ رزلٹ کس سے نکلے گا؟ عمل سے نکلے گا۔ ورنہ آپ قرآن پہ پی ایچ ڈی کر لیں، آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کے بڑے باریکی سے میننگ جان لیں، کیا فائدہ؟ آپ لوگوں کو امپریس تو کر سکتے ہیں۔ مثلا میں یہاں پر 1000 لیکچر دوں قرآن کا، آپ کہیں گے بڑا اس کو اچھا قرآن آتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے لٹکا دے گا اگر میں نے اس کے خلاف عمل کیا ہوا تھا۔ اگر میں کوئی چکر دے رہا ہوں مثلا اس کے برعکس چلتا ہوں میں، تو لٹکا دے گا خدا بندے اللہ۔ آپ کو نہیں پتا لیکن اللہ کو سب پتہ ہے کیا۔ بس پڑھنا ہے تاکہ سمجھا جائے، سمجھنا ہے تاکہ عمل کیا جائے، ورنہ ڈرامہ ہے۔ ہم سنتے ہیں، احادیث میں سنتے ہیں، جو اس سورت کو پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، جو اس سورت کو پڑھے گا وہ یوں پورے صراط سے گزر جائے گا، جو اس سورت سے پڑھے گا اس کو 70 شہیدوں جتنا ثواب ملے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سورت میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہی والی ہوتی ہیں کہ جن پہ عمل سے یہ والے ثواب ملتے ہیں، نہ کہ صرف سورت پڑھنے سے وہ ثواب ملتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یاد رکھیے۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے گا۔ ابھی میں اردو بول رہا ہوں، آپ اردو سن رہے ہیں، اگر میں آپ کو کوئی پیپر دوں جس پر اردو لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے کہوں آپ اس کو پڑھیں، تو میرے بھی ذہن میں یہ بات کلیئر ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہے کہ جو پڑھے گا اس کو سمجھ آئے گا۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا بغیر پڑھے، میں کہہ رہا ہوں، میں کو جو بھی اس کو پڑھ کے آئے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ نہ آپ کے ذہن میں آئے گا نہ میرے ذہن میں آئے گا کہ یہ اس بات سے مراد بغیر سمجھے پڑھنا ہے۔ بغیر سمجھے گا تو تصور ہی نہیں ہے۔ میری زبان بھی اردو، آپ کی زبان بھی اردو، آپ کو بھی سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھیں، جن ہستیوں نے یہ فرامین بولے جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کا یہ اجر ہے، ان کی زبان کون سی تھی؟ جی عربی۔ جن سے بول رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی عرب تھے۔ تو نہ سمجھنے والی تو بات نہیں تھی، تو ہم نے محنت کی، ہم نے اپنی سستی اور کام چوری کی وجہ سے ہم نے یہ نیا نظریہ نکالا ہے کہ بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے ثواب ملے گا۔ نہیں ملتے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس سے پرابلم ہو جائے، لیکن ہو جائے پرابلم، اچھا قیامت کے دن بہتری ہو جائے گی۔ بعض دفعہ جب بیمار کو ٹیکا لگتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹیکے میں برکت ہوتی ہے، اس انجیکشن میں برکت ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف کے بعد بہت زیادہ آرام اور سکون ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ بندہ میٹھی میٹھی چیزیں کھاتا رہے اور بیمار سے بیمار پر ہوتا رہے۔
فرمایا ما ہوا واللہ حفظ آیات، اللہ کی قسم یہ حق کے تلاوت قرآن کی آیات کا حفظ کر لینا نہیں ہے، وَدَرْسُ حُرُوفِ، اور قرآن مجید کے حروف کو اچھی طرح پڑھ لینا، ضاد کیسے بنے گا، ضا کیسے ہوگا، صاد کیسے بولا جائے گا، سین اور صاد میں کیا فرق ہو جائے گا، یہ اچھا ہے، آنا چاہیے، لیکن یہ حق کی تلاوت نہیں، حق کی تلاوت شروع ہی سمجھ سے ہوتا ہے، اللہ کا میسج سمجھا جائے۔ وہ آپ نے شاید قصہ سنا ہو کہ ایک ماں نے بڑی محنت سے اپنا بچہ پالا، اس کو بھیجا، اس نے وہ بڑے قرضوں کے نیچے آ گئی تھی، اس نے بھیجا نوکری کے لیے، دوسرے شہر چلا گیا، وہاں سے وہ اس کے لیے کاغذات لکھے ہوئے بھیجتا تھا، وہ ان کاغذوں کو چومتی تھی، بڑی رکھتی تھی، روز صبح چما کرتی تھی، اور بیمار ہوئی، پیسے نہیں تھے، دوائیں نہ لے سکی، بالآخر کرتے 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 مر گئی۔ لوگوں نے جب آ کے دیکھا تو وہ چیک تھے کہ جن کے اوپر ہر مہینے وہ رقم بھیجا کرتا تھا، یہ بیچاری چومتی تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یوں چومتے ہیں قرآن کو، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کتنا بڑا چیک ہے، کتنا کچھ خدا کی طرف سے اس کے اندر ہماری رکھا ہے، چومتے ہیں صرف اس کو، استخارے کرتے ہیں اس سے۔ اچھی مسئلہ قرآن استخاروں کے بھی تھوڑی آیا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اپنی تنخواہ لا کے یا اپنی وہ جو دکان یا کاروبار کی کمائی ہوتی ہے اس میں 1000 کا نوٹ رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر کسی طرح سے زیادہ ہو جائیں گے پیسے، اس لیے قرآن نازل ہے۔ یہ مذاق ہے قرآن کے ساتھ، بلکہ یہ سزا ہے۔ قرآن کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو خدا چاہتا ہے تو یہ سزا ہے، اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ما ہوا واللہ حفظ آیاتہ، اللہ کی قسم یہ حق تلاوت قرآن کی آیات کا حفظ کرنا نہیں ہے، اور اس کے حروف کو اچھی طرح پڑھ لینا یہ حق تلاوت نہیں ہے۔ وَتِلَاوَةُ سُورَةٍ، اور ایک سورت کی تلاوت کر لینا یہ حق تلاوت۔ میں روز جی رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، میں ڈائریکٹ جنت میں جا رہا ہوں۔ سورہ واقعہ میں لکھا کہ اللہ چاہتا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں لگا۔ یہ مذاق ہے۔ دنیا کی کون سی کتاب ہے جس کے ساتھ، قرآن کے علاوہ مجھے کوئی کتاب بتائیں جس کے ساتھ یہ مذاق کیا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا نا، وہ جو ABC کا قاعدہ ہے نا وہ بھی امپورٹنٹ ہے قرآن سے اس معاملے میں، اس کو بھی سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ صرف یہ کتاب ہے جس پر یہ ظلم ہوتا ہے، اور پوچھو تو کیا کہیں گے، اس سے بڑی کتاب، اس سے عظیم کتاب، اس سے فائدہ مند کتاب کائنات میں ہے ہی کوئی، اور عمل دیکھو اس سے زیادہ بے فائدہ کتاب کوئی نہیں۔ امام فرماتے ہیں حفظوا حروفہ واضاءوا حدودہ، انہوں نے قرآن کے حروف تو حفظ کر لیے لیکن قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا۔ حافظ ہے، بہت قرآن پڑھ رہا ہے، ماہ رمضان ہے، میں نے اس دفعہ 10 دفعہ قرآن ختم کر لیا، ہر میں 3 دن میں قرآن ختم کر رہا ہوں، حفظ ہو گیا مجھے قرآن، لیکن قرآن کی حدود کراس کرتا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں کہ حفظ تو کر لیا انہوں نے، یعنی دلیل دے رہے ہیں کہ میں نے کیوں کہا کہ یہ حق کی تلاوت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا مرضی کر لو اس کو، اس سے تمہیں ملے گا کیا؟ جس کے لیے خدا نے قرآن بھیجا وہ نہیں ملے گا۔ حفظوا حروفہ واضاءوا حدودہ، انہوں نے اس کے حروف یاد کر لیے اور اس کی حدود کو ضائع کر دیا، پامال کر دیا۔ پھر امام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِ، یہ حق کی تلاوت تو بس یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے۔ تدبر کیا ہے؟ غور و فکر۔ غور و فکر تبھی ہوتا ہے جب سمجھ میں آئے۔ غور و فکر کب ہوگا؟ میں آپ کے سامنے آپ میں پیپر تقسیم کروں، اس پہ چائنیز لکھی ہو، آپ کو چائنیز نہیں آتی، میں کہوں اس میں تدبر کرو، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اچار ڈالیں، اس کو سمجھ نہیں آتی ہمیں، تدبر کیا کریں اس میں؟ اور یہ تدبر نہ کرنا چھوٹا مسئلہ نہیں، یاد رکھیے۔ قرآن کے لفظوں میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا اس کے دل پہ تالا لگا ہوا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ آپ تصویر بنائیں اللہ کی نظروں میں، یا میں قرآن پہ غور کرتا ہوں
اس کی باتوں میں غور و فکر کرتا ہوں. اگر میں نہیں کرتا، خدا میرا خالق کہہ رہا ہے تیرے دل پہ تالا پڑا. اب مجھے آپ بتائیے، ایک بندہ اس آیت کی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس آیت کی روزانہ 1000 کی تسبیح نکالے، لیکن اگر اس کو سمجھے نہیں، اسی کے خلاف چل رہا ہے، اسی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. جس کی تسبیح نکال رہا ہے اسی کی بات نہیں مان رہا. قرآن کے ساتھ ہمارا یہ رویہ. فرمایا وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آيَاتِ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِ. حق کے تلاوت یہ ہے کہ اس کے آیات میں غور و فکر کیا جائے اور پھر اس کے احکام پر عمل کیا جائے. نیچرل اس کے احکام پر عمل کیا جائے. اور حدیث تمام کی امام نے پھر ایک آیت پڑھی، یہ سورہ صاد میں آیت ہے. فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ نے یہ فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک. اے رسول، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. مبارکن، بڑی بابرکت ہے. کس نے نازل کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور جو صاحبان عقل ہیں، جن کے اندر عقل ہے، وہ اس کی آیات سے نصیحت حاصل کریں. میں آپ کے سامنے یہ جو میں نے آیات پڑھی، ان کا سمپل ٹرانسلیشن کیا ہے. یہ پروپیگنڈا کہ قرآن مجید کو سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. آج کا درس ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جو آپ کی خدمت میں نکات عرض کرنے تھے، ہماری روش کیا رہے گی اس درس میں؟ ہمارا جو فوکس ہوگا، ہماری جو توجہ کا مرکز ہوگا اس درس میں، وہ کیا بات ہوگی؟ قرآن مجید کا ٹیکسٹ، قرآن مجید